بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علی بابا اور 40 چوروں کی ایک دلچسپ کہانی ہے جو کھلجا سن سے ذرا مختلف ہے۔ ایک گرم دوپہر کو پہاڑی کے دامن میں علی بابا اپنی گائے چرانے نکلا۔ اس کا گدھا بھی ساتھ تھا۔ گائے کو کھیت میں چرتا چھوڑ کر وہ کچھ دیر آرام کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے سستانے لیٹ گیا۔ اچانک 40 چوروں کا گروہ ادھر سے گزرا اور علی بابا کو پیپل کے درخت کے نیچے سوتا سمجھ کر گائے کو لے کر بھاگنے لگے۔ علی بابا نے کروٹ بدلی اور کہا، بھائی تم گائے کو لے تو جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں اس کی خوراک بہت ہے اور دودھ تو اس نے مہینوں تک نہیں دیا۔ میں خود اس سے پیچھا چھڑانے کا سوچ رہا تھا، لیکن میرا گدھا ایسا انوکھا ہے کہ روز اس کے پیروں کے نیچے ایک سونے کی اشرفی ملتی ہے۔ چور علی بابا کی باتوں میں آ گئے اور گائے چھوڑ کر گدھا لے گئے۔ چور علی بابا کی باتوں میں آ گئے اور گائے کو چھوڑ کر گدھے کو لے گئے۔ چوروں کے سردار نے کہا کہ وہ گدھے کو اپنے مکان میں رکھے گا اور ہر مہینے جو اشرفیاں جمع ہوں گی وہ سب چور آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ سردار نے گدھے کو عالی شان مہمان خانے میں قالین بچھا کر ریشم کی ڈور سے باندھ دیا۔ رات بھر بادام اور پستوں سے گدھے کی خاطر مدارت کی گئی تاکہ اس سے سونے کی اشرفیاں مل سکیں۔ سردار کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب چڑیوں کے چہچہے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ گدھے کی طرف بھاگا۔ وہ یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ گدھے کی کارگزاری ویسی ہی تھی جیسی عام گدھوں کی ہوتی ہے اور اس کے ایرانی قالین کا ستیہ ناش ہو گیا۔ سردار غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ علی بابا کو اس کی اس حرکت کا مزہ چکھایا جائے۔ ادھر علی بابا کو بھی اندازہ تھا کہ صبح جب گدھے کی کارگزاری سامنے آئے گی تو چور ضرور بدلہ لینے آئیں گے۔ علی بابا نے ایک بکرا ذبح کر کے اس کی ایک آنت میں خون بھر لیا اور اپنے نوکر قاسم سے کہا کہ وہ اس آنت کو گلے سے لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لے، اور جب علی بابا اس پر تلوار سے حملہ کرے گا وہ زمین پر گر کر مردہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جب علی بابا اس کو چھڑی مارے تو وہ اٹھ کر دوبارہ کام میں لگ جائے۔ اچانک رات کے تیسرے پہر چور آ دمکے۔ ان کے سردار نے کڑک کر علی بابا سے کہا، تو نے ہمیں دھوکہ دیا، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ علی بابا سردار کی دھمکی کا کوئی اثر نہ لیا بلکہ اس کی خاطر میں لگ گیا۔ اس نے قاسم کو حکم دیا، قاسم ہمارے معزز مہمانوں کے لیے قورمہ، بریانی اور مرغ مسلم تیار کرو۔ قاسم نے چوروں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا، حضور گھر میں تو صرف مسور کی دال ہے، ویسے ان لوگوں کے منہ ایسے ہیں کہ مسور کی دال ہی مناسب رہے گی۔ کیا کہا نالائق، ہمارے مہمانوں کی یہ بے عزتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے علی بابا نے تلوار سے قاسم کے گلے پر وار کیا۔ آنت میں بھرے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور قاسم تیورا کر زمین پر آئے کہہ کر گر گیا۔ چوروں کے سردار نے کہا، ارے تم نے اتنی سی بات پر اس غریب کا خون کر دیا۔ علی بابا نے کونے سے چھڑی اٹھاتے ہوئے کہا، حضور اس کی یہی سزا مناسب تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میرے پاس جادو کی ایسی چھڑی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ اتنا کہہ کر علی بابا نے قاسم کو چھڑی سے مارنا شروع کیا۔ چھڑی پڑتے ہی قاسم آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ چور یہ منظر دیکھ کر سب کچھ بھول گئے اور علی بابا سے کہنے لگے، اگر وہ یہ چھڑی انہیں دے دے تو وہ اس کی جان بخش دیں گے۔ چھڑی لے کر چور اپنے ڈیرے پر آئے۔ دن چوروں کا سردار چھڑی لے کر اپنے ٹھکانے کی طرف جا نکلا اور کئی اپنے چور ساتھیوں کو قتل کر ڈالا اور ان کی لاشوں پر چھڑی مار مار کر ان کو جگانے اور زندہ کرنے کے چکر میں لگ گیا، لیکن ہرگز ایسا نہ ہو سکا۔ جب لاشوں میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو انہوں نے غصے سے اپنے سر پیٹ لیے۔ اگلے دن چور غصے میں تل ملاتے ہوئے علی بابا کی تلاش میں نکل پڑے۔ علی بابا کو اندازہ تھا کہ چور اس کی تلاش میں ضرور آئیں گے۔ اس نے قاسم سے کہا، نزدیکی قبرستان میں اس کو گڑھا کھود کر دفن کر دے، لیکن قبر میں ہوا کے لیے ایک سوراخ بنا دے۔ ڈاکو جب علی بابا کے گھر پہنچے اور قاسم روتے ہوئے علی بابا کے انتقال کی خبر سنائی تو ان کو یقین نہیں آیا اور خود قبر دیکھنے گئے۔
جب وہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ قبر سے دھواں نکل رہا ہے۔ سردار نے کہا، اوہو دیکھو اس مکار کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور فرشتے اسے درے لگا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دھواں نکلنا بند ہو گیا تو ایک چور قبر میں جھانکنے لگا۔ جیسے ہی چور جھکا، علی بابا نے پیسی ہوئی لال مرچیں اس کی آنکھ میں جھونک دیں۔ چور سمجھ گئے کہ علی بابا ڈرامہ کر رہا ہے۔ انہوں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھلی، علی بابا کود کر بھاگا، لیکن چوروں نے اسے قابو میں کر لیا اور ایک بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکنے چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک خوبصورت ہرن نظر آیا اور وہ بوری کو ایک پیپل کے درخت کے تنے سے لٹکا کر ہرن کے پیچھے بھاگے۔ ادھر پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کا ریوڑ لے کر گزرا۔ بوری کو پینڈولم کی طرح جھولتا دیکھ کر پہلے تو وہ ڈرا، پھر کچھ نزدیک گیا اور بوری کا منہ کھول دیا۔ علی بابا نے چرواہے کو اپنی پوری داستان سنائی۔ چرواہے کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے دونوں نے طے کیا کہ وہ آئندہ مل کر بھیڑیں چرائیں گے۔ دونوں نے مل کر بوری میں پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے بھرے اور بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے اس کو اسی طرح درخت کے تنے سے لٹکا دیا۔ چور جب واپس آئے تو بہت غصے میں تھے کیونکہ ہرن ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بوری کو ڈنڈے سے خوب پیٹا اور پھر اس کو دریا میں پھینک آئے۔ کچھ عرصے بعد چور ایک واردات کر کے شام کے وقت واپس آ رہے تھے کہ پہاڑی کے دامن میں علی بابا کو بھیڑیں چراتے دیکھا۔ سردار نے چلا کر کہا، ارے یہ تو ہے یا تیرا بھوت؟ ہم تو تجھے دریا میں پھینک آئے تھے، پھر تو یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ اگر ہمیں بھی تو ماجرا سناؤ، یہ کیا چکر ہے؟ کس جادو کا منتر پڑھ کر نکل آئے ہو؟ علی بابا نے عاجزی سے کہا، سرکار یہ آپ کا غلام ہی ہے، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا، میری تو کایا ہی پلٹ گئی۔ دریا کی تہ میں بھیڑوں کی کئی ریوڑ چڑھ رہے ہیں، میرے پاس ڈنڈا نہیں تھا، اس لیے میں صرف چند بھیڑیں ہی ہانک کر لا سکا۔ یہ وہی بھیڑیں ہیں جس جگہ آپ نے مجھے پھینکا تھا، وہ تو کوئی جادوئی جگہ ہے، وہاں ڈوب کر انسان مرتا نہیں بلکہ نیچے تو کچھ اور ہی دنیا ہے۔ بس ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو جتنی مرضی بھیڑیں وہاں سے ہانک کر آپ یہاں لا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی چور خوشی سے اچھل پڑے اور درخت پر چڑھ کر شاخوں سے بڑے بڑے ڈنڈے بنانے میں جٹ گئے۔ سب سے پہلے سردار ڈنڈا لہراتا ہوا دریا میں کودا۔ جب وہ ڈوبنے لگا اور مدد کے لیے ہاتھ پانی سے باہر نکالا تو باقی ساتھی سمجھے کہ وہ ان کو بھی آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور یوں وہ بھی ڈنڈے لے کر دریا میں ڈوب گئے۔ اور آخر کار علی بابا کو چوروں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی اور اس علاقے کے لوگوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عرفان فنی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔